بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پریویس لیکچر میں ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اس کو ہی آج ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے. ٹاپک کا ٹائٹل تھا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب. علیحدگی کے اسباب کے حوالے سے میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ہسٹوریکل فیکٹس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تاریخ میں جب بھی اس طرح کا کوئی اہم ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے کوئی ایک دو نہیں بلکہ ویریس کازز ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے جو اسباب ہیں وہ پاکستان بننے کے بعد ہی وہ شروع ہو گئے، اور اس میں بے شمار کازز ہیں جو ہیڈنگز کی شکل میں سکرین پہ سامنے آ رہے ہیں. ان میں سے چند جو کازز ہیں، وجوہات ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. باقی جو رہ گئی تھی اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آج کریں گے. تو کل جہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں جو ایک جغرافیائی مسئلہ تھا جس سے مراد یہ ہے کہ دونوں کے درمیان 1000 میل کا ڈسٹینس تھا. اس کے درمیان میں ہمارا بدترین دشمن جو تھا ہندوستان تھا، جنہوں نے ہندوستان کی پارٹیشن کے بعد ہی اس چیز کا تہیہ کر لیا کہ ہم نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. بہرحال اس حوالے سے جو نیکسٹ ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں. اس میں جو ٹاپک ہے، ہیڈنگ ہے، وہ ہے دستور سازی میں تاخیر. تو ہم دیکھتے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز وہ انڈیا نے تو 1-2 سال میں کر لی، لیکن ہمیں پہلا جو ہم نے آئین دیا، پاکستان نے جو ریاست کو پہلا جو آئین دیا گیا وہ 1956 میں دیا گیا. تو اس میں تقریباً جو سپین آف ٹائم ہے وہ 9 ایئرز ہے. تو ان 9 ایئرز میں ایک ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل گیپ رہا ریاست میں، نہ کوئی پراپر الیکشن ہو سکے، اور اس کی وجہ سے جو دونوں مشرقی اور مغربی پاکستان کے جو معاملات تھے ان میں کنفیوژن رہی، اور یہ اس سے جو ہے معاملات وہ دن بدن خراب ہوتے گئے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے مارشل لا 1958. 1958 میں پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا دیا گیا صدر اسکندر مرزا، اور انہوں نے جنرل ایوب صاحب کو پہلا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا. اب زیادہ تر جو فوجی افسران ہیں ان کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا، اور فیلڈ مارشل ایوب خان بھی مغربی بازو سے تعلق رکھتے تھے. اس طرح 1958 کا جو مارشل لا لگایا گیا اس کے بعد مشرقی اور مغربی پاکستان میں جو گیپ تھا وہ مزید بڑھ گیا، اور اس کے بعد مارشل لا کی حکومت نے بھی کچھ اس طرح کے اقدامات کیے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کے کنسرنز جو ہے وہ مزید بڑھتے گئے. اس کے بعد 1962 کا آئین دیا گیا. تو 1962 کے آئین کے بارے میں ہم نے ماضی میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس میں یکم عوانی مکنہ تھی، اور یہ آئین جو تھا اس کو ہم پارلیمانی طرز حکومت نہیں کہیں گے بلکہ آمرانہ یا صدارتی طرز حکومت کہیں گے. اور اس آئین کے تحت جو اختیارات کا منبع تھا یا ملک کا سربراہ وہ صدر تھا، جس کے پاس وسیع اختیارات تھے، اور وہ اپنی منشا کے مطابق قانون سازی میں تبدیلی کر سکتا تھا، اور قانون جو ہے اپنی منشا کے مطابق ہی انہوں نے بنایا. ایک ایسا کانسٹیٹیوشن تیار کیا جس میں الٹیمیٹلی سارے اختیارات صدر صاحب کے پاس تھے. تو اس نے چونکہ صدر صاحب کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا اور وہ آمر بھی تھے، انہوں نے صدر بننے کے بعد کچھ اسٹرکٹ ایکشنز بھی وہ جو ہیں وہ امپلیمنٹ کروائے مشرقی پاکستان میں. تو مشرقی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے کنسرنز تھے ان میں مزید اضافہ ہوا. اس کے علاوہ 62 کے آئین کے تحت بھی کوئی طریقہ انتخاب جو ہے اس کو پراپر طور پہ واضح نہیں کیا گیا، بلکہ آپ اس کو کہیں گے انڈائریکٹ الیکشنز، جس میں بنیادی جمہوریتوں کا نظام ہے، جس کے ٹوٹل ممبران کی تعداد 40,000 تھی. دونوں ونگ سے 40,000 پر
سنگل، یعنی سنگل سائڈ سے 40,000۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 62 کے آئین کے تحت کو جو مرکز کی گرفت تھی صوبوں پر، یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان، اس کو مزید بڑھا دیا گیا، اور وفاقی طرز حکومت جو اختیار کیا گیا اس کے مطابق مرکز جو ہے وہ صوبوں کے اختیارات میں زیادہ سے زیادہ انوالومنٹ کر سکتا ہے، اور گورنر چونکہ وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے تو وہ جو صدر پاکستان تھے انہوں نے وہ گورنر نامزد کیے جو ان کے احکامات کو فالو کریں۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بظاہر بہتر بھی ہوئی، لیکن جو فنڈامنٹل رائٹس اور جو چیزیں ہیں ان کو ختم کر دیا گیا یا یہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کے بعد اکنامک میٹر ہے جس کو آپ انویسٹمنٹ کہیں گے، کہ پرسن جو ہے دنیا بھر کی پیداوار 75% صرف مشرقی پاکستان میں پیدا ہوتی تھی، لیکن وہاں پہ اس کا کوئی پراپر کارخانہ نہیں تھا۔ اور دوسرا کالجز اور یونیورسٹیز میں جو ہندو اساتذہ تھے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ ریونیو جنریشن جو ہے وہ مشرقی پاکستان سے ہوتی ہے، لیکن اس کی انویسٹمنٹ اس سائڈ پہ نہیں اور اس کو دوسری سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ ایک اور ہے اہم پوائنٹ بدعنوان انتظامیہ، کہ انتظامیہ میں چند جو قریبی لوگ ہیں ان کو نوازا جا رہا تھا، جس سے رشوت اور سفارش یہ معاملات تھے، اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں مہنگائی، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، یہ معاملات بڑھتے گئے۔ اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے دارالحکومت کی تبدیلی۔ تو دارالحکومت پہلے کراچی تھا، کراچی سے مشرقی پاکستان کا کمیونیکیشن سہلی تھا، تو اس حوالے سے پھر بھی وہ انہیں اس حوالے سے اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ جب اس کو چینج کر کے اسلام آباد کیا تو اسلام آباد سے تو مزید ڈسٹینس بن گیا، تو اس سے مشرقی پاکستان کے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمیں اس میں مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے آمریت کے 10 سال، 1958 سے 69 تک، یہ تقریباً 10 سے 11 سال بنتے ہیں، جس میں جنرل ایوب صاحب صدر پاکستان رہے۔ ابتدا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی گراس ڈومیسٹک پروڈکشن، پر کیپیٹا انکم، یہ چیزیں بہتر ہوئیں، لیکن 1966-7 میں ہم دیکھتے ہیں حالات خراب ہو گئے، جس میں انفلیشن بڑھ گیا اور روزمرہ کی چیزیں ان کے ریٹس بڑھ گئے، اور ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ جس طرح اس کو بوسٹ مل رہا تھا وہ نہیں مل رہا تھا، تو اس سے لوگوں کو جو ریزرویشن تھی اسپیشلی ایسٹ پاکستان میں آمریت کے خلاف، وہ مزید بڑھ گئے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے بھارت کی پاکستان دشمن ذہنیت، تو اس پہ میں نے پہلے بھی کیا، مزید ہم ڈسکس کر دیتے ہیں کہ کانگریس جو انڈین نیشنل کانگریس، وہ الٹیمیٹلی جو تقسیم ہند ہے اس کو منصوبے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس سے بہت جلد پاکستان دوبارہ ہندوستان کا حصہ بن جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 اور 65 میں جنگیں ہوئیں، 65 کی جنگ میں بھارت کو شکست ہوئی، وہ اس شکست کو بھولے نہیں، لہٰذا ان کے ذہن میں جو پاکستان کے خلاف جو بھی ان کی ذہنیت تھی اس پہ انہوں نے زیادہ منفی انداز سے کام کرنا شروع کر دیا۔ جو ویسٹرن پاورز ہیں انہوں نے بھی یہ جو ایسٹ پاکستان میں ایشوز ہو رہے تھے ان کو پروموٹ کرنے میں یا ان کو انکریج کیا، اور اس حوالے سے انڈین پریس ریڈیو نے سفارتی تعلقات کے حوالے سے یا سفارتی محاذ پہ جو بنگلہ دیش میں ایشوز چل رہے تھے ان کو ہائی لائٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے گوریلا فورس جو تھی مکتی بانی ان کو بھی پراپر ہندوستان میں ٹریننگ دی، اسلحہ بھی دیا۔ مقاصد یہ تھے کہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا جائے یا یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو خراب کیا جائے۔ عوامی تحریک کا آغاز نیکسٹ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایون 1968 میں ایوب صاحب نے 10 سالہ معاشی جو ترقی اس حوالے سے جشن بھی منایا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں حالات، مہنگائی، بدعنوانی، عدم سیاسی استحکام، یہ چیزیں جو ہے نا یہ زیادہ بڑھ رہی تھی۔ حکومت
حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے، عوامی تحریکیں شروع ہو گئیں۔ 1966 میں شیخ مجیب صاحب نے اپنے 6 نکات دے دیے۔ اس کے بعد تاشکند ڈکلیریشن کے بعد بھٹو صاحب نے علیحدگی اختیار کر کے 1967 نومبر میں انہوں نے اپنی ایک سیاسی پارٹی لانچ کر دی۔ تو یہ تحریک جو ہے ایک پرزور عوامی تحریک وہ سٹارٹ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1969 میں پاکستان میں دوسرا مارشل لا لگ گیا۔ 25 مارچ 1969 میں پاکستان میں دوسرا مارشل لا لگا دیا گیا، جس میں ایک فوجی جنرل نے دوسرے فوجی جنرل کو جو اقتدار جو ہے وہ سونپ دیا، اور اس سے بھی مشرقی پاکستان میں جو لوگوں کی تشویش تھی وہ مزید بڑھ گئی، کیونکہ 1962 کے آئین کے تحت یہ تھا کہ اگر کوئی حالات اس طرح کے ہو جائیں تو صدر پاکستان جو اقتدار ہے وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ان کو ہینڈ اوور کرے گا۔ تو میں یہ جو ہسٹری پڑھی اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنرل ایوب صاحب کی بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے اقتدار جو ہے ایک اور فوجی آمر کو دے دیا۔ اس کے بعد مجیب الرحمان صاحب کے 6 نکات ہم پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا، اس میں انہوں نے نکات دیے جس میں انہوں نے پروونشل اٹانومی پہ بات کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی امور دفاع اور امور خارجہ صرف وفاقی حکومت تک محدود رہیں، باقی سارے اختیارات۔ اس سے نیکسٹ جو پوائنٹ ہے اس میں علیحدہ کرنسی کا انہوں نے ڈیمانڈ کی۔ پھر یہ کہا کہ ٹیکس لگانے کے اختیارات جو ہیں مکمل وہ صوبوں کو دیے جائیں، اور پیراملٹری فورسز صوبوں کے علیحدہ ہوں، اور ٹریڈ اینڈ کامرس بھی صوبوں کے علیحدہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی 1970 کے انتخابات، اب یہ وہ ہیڈنگز ہے جس کو ہم جو امیجیٹڈ کازز ہیں ان میں سے کہہ سکتے ہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی۔ تو یہ پہلے تو اکتوبر 1970 میں ہونے تھے، لیکن اکتوبر 1970 میں اتنا سویئر قسم کے سیلاب آئے مشرقی پاکستان میں، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تباہی ہوئی، اور الیکشنز بھی 2 ماہ کے لیے ڈیلے ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے بڑی توقعات رکھی تھی مغربی پاکستان اور وفاقی حکومت سے کہ وہ اس ریلیف میں ان کا ساتھ دیں گے، لیکن کوئی ان کا پراپر سپورٹ نہیں کی گئی، جس سے ان کی نفرت جو ہے وہ مغربی پاکستان کے لیے اور بھی بڑھی۔ اور جب الیکشن ہوئے دسمبر میں تو اس سے پہلے مولانا بشانی جو ہے ان کی بھی پارٹی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، تو میدان میں صرف یہ شیخ مجیب الرحمان صاحب رہ گئے۔ انہوں نے کلین سویپ کیا مغربی پاکستان میں۔ پنجاب سندھ میں پیپلز پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کی، اور KPK اور بلوچستان میں جو نیب، ولی خان اور جمعیت علماء اسلام ان کو سیٹیں ملیں۔ اس طرح اگر ہم کولیکٹیولی کریں تو پورے پاکستان میں کسی بھی سیاسی پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ملی۔ مشرقی پاکستان میں اگر بات کریں تو وہ عوامی لیگ، اور اب اگر مغربی پاکستان میں کریں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اب اس کے بعد ان الیکشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم کے جو صدر تھے جنرل یحییٰ خان، انہیں بڑا مثبت اور مفید کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ اس معاملات میں خاموش رہے، اور وہ جو اقتدار کی منتقلی ہے اس حوالے سے، یا قومی اسمبلی کا جو سیشن ہے اس حوالے سے جو بھی انہیں کردار ادا کرنا چاہیے وہ اس کردار کو ادا نہیں کر سکے، اور ڈے بائی ڈے جو 2 بڑی سیاسی پارٹیوں کے قائدین تھے بھٹو صاحب اور مجیب صاحب، ان کے جو اختلافات بڑھتے رہے۔ ابتدائی طور پہ ڈائلاگ بھی ہوا، اس میں کچھ پیش رفت بھی ہوئی، لیکن جب بھٹو صاحب واپس اسلام آباد آئے تو پھر کچھ حلقوں کی طرف سے انہیں بھی میں سمجھتا ہوں مس گائیڈ کیا گیا، اور جو دونوں سیاسی شخصیات کے اختلافات جو ہیں بڑھ گئے۔ بہرحال اس سارے سینیریو میں دیکھتا ہوں یحییٰ خان کو بڑا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور ان کی خاموشی اختیار کرنے سے جو حالات ہیں وہ اور بدتر ہو گئے۔ 23 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان صاحب نے بنگلہ دیش کا جو جھنڈا ہے اس کو لہرا دیا، اور اس کے بعد
جنرل یحییٰ صاحب کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ ملٹری آپریشن کیا جائے، اس ٹائم جو وہاں میجر جنرل تھے میجر جنرل یعقوب، انہوں نے یحییٰ خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں ابھی بھی اس کو پولیٹیکل ڈائلاگ سے سچویشن کو کنٹرول کرنا چاہیے، فوجی طاقت اس مسئلے کا حل نہیں۔ اور اس حوالے سے جو صوبائی گورنر تھے AM مولک، انہوں نے بھی فوجی کارروائی پہ اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یحییٰ خان صاحب کو 17 اپریل کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے حقائق کو ٹھنڈے دل سے سامنا کرنے اور فوجی کارروائی سے دور رہنے کے لیے کا مشورہ دیا تاکہ امن اور بھائی چارہ جو اس کو قائم کیا جا سکے۔ لیکن جنرل یحییٰ خان صاحب نے ان دونوں شخصیات کی تجاویز کو رد کر دیا اور جنرل ٹکا خان کو اختیارات دے دیے گئے مشرقی پاکستان نے، اور انہوں نے اپنا فوجی آپریشن جاری کیا، جس میں میسو آپریشن ہوا اور جس کے نتائج یہ ہوئے کہ عوامی لیگ کے جو کارکنان ہیں وہ ہندوستان چلے گئے، اور جو بنگالی انہیں سپورٹ کر رہے تھے یا جتنے بھی ہندو تھے وہ ہندوستان چلے گئے۔ وہاں سے ہندوستان نے ان کو ٹریننگ بھی دی، بھرپور سپورٹ بھی کیا، اور الٹیمیٹلی اس کے نتائج جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے لیے بڑے اذیت ناک رہے۔ اور اسی سال میں 1971 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی انڈین پرائم منسٹر جو ہیں مس اندرا گاندھی، انہوں نے ویسٹرن کنٹریز امریکہ وہاں کا ٹور کیا اور ایسٹ پاکستان کے ایشو کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اور اس حوالے سے ذمہ دار جو ہے وہ وفاقی حکومت کو قرار دیا، اور اس حوالے سے مغربی طاقتیں خصوصاً امریکہ جو ان کی سپورٹ حاصل کرنے میں وہ کامیاب رہ گئی، اور ساتھ ہی انہوں نے مارچ 1971 میں لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے اب اس یقین کا اعادہ کیا کہ ہم انشاءاللہ جو مشرقی پاکستان کا جو بھی مسائل ہیں اس میں ہم بھرپور ساتھ دیں گے، اور جس حد تک ہم جا سکے وہ جائیں گے۔ اس کے بعد حالات اس طرح بگڑ گئے کہ پرتشدد تحریک سٹارٹ ہو گئی، اس کے بعد فوجی آپریشن بھی ساتھ جاری رہا، اور نومبر کے لاسٹ ویک میں ہندوستان نے فوجی کارروائی کرتے ہوئے مشرقی پاکستان پہ اٹیک کر دیا، اور اس کے بعد دونوں فوجوں نے لڑائی کی۔ اس سے پہلے کا پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جو فضائی راستہ تھا، فضائی روٹ تھا پاکستان کے لیے، اس کو پہلے ہی وہ بلاک کر چکے تھے، اور جو آرمی تھی ان کے پاس اب رسد بھی نہیں جا رہی تھی پاکستانی آرمی، اور الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور وہ اس کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا بنگلہ دیش۔ اس کے بعد جو ہمارے وہاں فوجی اور افسران ہیں انہوں نے سرنڈر کیا اسی دن، اور اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوا، اور جس کے تحت بنگلہ دیش کی حکومت جو ہے وہ بنگالیوں کے سپرد کر دی گئی۔ تو یہ کوشش کی گئی کہ جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے حوالے سے جو بھی اہم وجوہات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ تو ان وجوہات کو شیئر کرنے کے بعد کنکلوژن یہی نکلے گا کہ یہ جو ایونٹس ہے اس کو کسی ایک شخصیت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا وہ بالکل غلط ہے۔ خاص طور پہ اس حوالے سے اگر ہم ڈسکس کریں تو جنرل ایوب خان اور جنرل یحییٰ خان، ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں جو ملٹری آپریشنز ہوئے یا جو بھی یوز آف فورس ہوا اس کے بھی کوئی نتائج مثبت نہیں آئے، اور خصوصاً یحییٰ خان انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو اچھا مثبت کردار وہ اس حوالے سے ادا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہر فورم پہ ڈائلاگ کو ریجیکٹ کیا اور یوز آف فورس کو جو ہے پرموٹ بھی کیا، سپورٹ بھی کیا، اور اس حوالے سے آرڈر دیا، اور اس کے نتائج یہ آئے کہ 1947 کو جو پاکستان بنا تھا اور جس کے دو ونگز تھے مشرقی اور مغربی، تو مغربی تو اسی طرح قائم رہا، مشرقی جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا اور وہ بنگلہ دیش بن گیا۔